کہ آج میں اگر الیکشن کے لیے لڑنے کے لیے کہوں گا تو لوگ مجھے السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نعمان شفیق ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پی پی 158 میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے یوتھ ونگ جنرل سیکرٹری پنجاب خرم رحیل اسکر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں مسلم لیگ نون والے کافی اچھی کمپین کرنے میں بھی کامیاب ہوئے اور بہت اچھی ووٹنگ بھی کروائی انہوں نے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر آج کا جو رزلٹ ہے وہ کیا آئے گا؟ دیکھیے، جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں 10 سال میرے والد صاحب بطور ایم این اے رہے ہیں، اور اس حلقے کے اندر کوئی ایسی گلی نہیں ہے یا کوئی ان کا ایسا مسئلہ نہیں، چاہے وہ تاروں کے جال تھے، چاہے وہ ٹرانسفارمر تھے، چاہے چوبچے کا داخلی راستہ تھا، خارجی راستے تھے، یا اور اس طرح کے جو روزمرہ کے مسائل سے ایک انسان گزرتا ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اچھی سوسائٹیوں میں جائے گھر بنا لیں، تو وہاں پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور چاہے وہ صاف پانی کی لائنیں ہیں، چاہے وہ فلٹریشن پلانٹ ہیں، چاہے ایک پارک ہے گلستان پارک جسے کہتے ہیں، چاہے داخلی خارجی راستے ہیں، ان کو بنایا، صرف بنایا نہیں بلکہ سرکاری جو بلڈنگز تھیں ان کو ان کے بیچوں بیچ سے رستہ بنوا کے اس آبادی کو دیا گیا نہر پہ ایکسیس کے لیے۔ یہ سارے کام خدمت خلق کے لیے کیے گئے اور ہماری ذمہ داری بنتی تھی، کوئی آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی الحمدللہ۔ اور اس ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے جب پھر ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعائیں بھی ملتی ہیں اور ووٹ بھی ملتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ماضی میں جب بھی اس علاقے میں آتا ہوں، یہ اصل میں علاقہ انہوں نے کاٹ دیا پی ٹی آئی کے دور الیکشن سے پہلے، جب یہ دھاندلی کا الیکشن کروانے کی کوشش کی تھی 2018 میں، جو دھاندلی کی گئی، سب سے پہلے دھاندلی یہ کی گئی کہ انہوں نے لوگوں کے حلقے کاٹ دیے اور اپنی من پسند حلقے، اور انہوں نے نون کے امیدوار شیخ رحیل اسکر کو روانے کے لیے، میرے جو والد صاحب ہیں ان کو روانے کے لیے ان کا سارے حلقے کو توڑ پھوڑ دیا۔ میں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے الیکشن لڑنا کہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کے ارادے جو ہے پختہ ہیں، تو اللہ نے نئے حلقے سے بھی کامیابی دے دی۔ اب اس کی طرف لگے میں خدمت کی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ حلقے بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ۔ یہ اصل میں ان کے لیے حلقے ہیں، ہمارے تو یہاں پہ 3 نسلوں کے تعلقات ہیں، اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسا غازی آباد ہے، غازی آباد تو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، جو شیخ اصغر صاحب کے دور سے چلتے آ رہے نسل در نسل تعلقات۔ تو آج بھی مجھے امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا اور لوگ بھی حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے اور مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج کتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے 4 الیکشن ہیں اور پنجاب کے 20 الیکشن ہیں، 21 سیٹیں بھی مسلم لیگ نون جیتے گی مطلب 100% انشاءاللہ۔ سر اس علاقے کی آپ کے والد ایم این اے الحاج شیخ رحیل اسکر صاحب بڑے عرصے سے خدمت کرتے آ رہے ہیں، آپ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو سر آپ آئندہ اگلا الیکشن کس ایریا سے لڑیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو آپ کی بات سے ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صرف قوم کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے الفاظ اور اپنی باتیں اس طرح ہی کرتا ہے کہ جن میں حقیقت نہیں ہوتی، صرف نفرت ہوتی ہے۔ جیسے موروثی سیاست کی بات کرتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے جی یورپ میں موروثی سیاست نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یورپ کے اندر جو سینیٹرز ہیں یا امریکہ میں جو سینیٹرز ہیں یا یورپ میں جو لارڈز یا ایم پیز ہیں، ان کے پورے خاندانوں کو ٹکٹیں الاٹ ہوئی ہوتی ہے کہ جب تک ان کے خاندان کا فرد لڑنا چاہتا ہے وہی اس ٹکٹ کو اون کرے گا، اور وہاں پہ 3 4 نسلوں سے لوگ جو ہیں وہ خاندان سینیٹرز بن رہے ہیں۔ میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے آپ بھیجے جا کے گوگل کر لیں، آج کل کون سا ایسا زمانہ کہ آپ کو امریکہ جانا پڑے گا اس معلومات کے لیے۔ اسی طرح دیکھیں، میرے دادا اگر الیکشن لڑتے تھے تو میرے والد صاحب اپنی قابلیت پہ آ گیا ہے۔ اگر لوگوں نے ایک دفعہ ان کو منتخب کیا ہوگا شیخ اصغر کی بیٹے ہونے کی حیثیت سے، تو اگلی 4 دفعہ ان کو منتخب کیا رحیل اسکر کی حیثیت سے، ان کے کاموں کی حیثیت سے۔ اسی طرح میں 22 سال سے علاقے کی خدمت کر رہا ہوں، میں کوئی اوپر سے اتر نہیں رہا کہ ایم این اے کا بیٹا ہوں تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں ایک جو ورکر ہوتا ہے جماعت کا، میں اس جگہ سے اپنی محنت اور کام کر کے
یہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج میں اگر الیکشن کے لیے لڑنے کے لیے کہوں گا تو لوگ مجھے منوغن قبول کریں گے, خوشی خوشی قبول کریں گے. اچھا سر, آپ ایک پرانے سیاستدان ہیں, احسن شرافت صاحب اگر آج ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں تو آپ ان سے کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ عوام کے لیے کیا کام کریں؟ میں اگر انشاءاللہ وہ ایم پی اے بنیں گے, میں ان کو ایک ہی صلاح دوں گا, مشورہ دوں گا, میرے دوست بھی بھائی بھی ہیں وہ, کہ جن لوگوں نے آپ کے لیے, آپ کی فتح کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے رات دن محنت کی ہے, اب آپ کا اپنا وقت کوئی نہیں ہے, آپ کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہے, اب یہ لوگوں کی زندگی ہی آپ کی زندگی ہے. اگر اپنا لیں گے تو آئندہ بھی آپ کو کامیابی ملے گی, نہیں اپنائیں گے تو وقت بہت بے رحم ہے, سب کچھ بھلا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے یوتھ ونگ جنرل سیکرٹری پنجاب خرم رحیل اصغر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.